اسی لیے حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ انسان کو ایمان کی اہمیت پہلے سمجھنی چاہیے۔ اگر ایمان کی اہمیت انسان سمجھے گا تو اس کی قدر کرے گا، اور اس کی قدر کرنے کے بعد جو ہے اللہ کے احکام پر وہ عمل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی اہمیت کو بتایا کہ ایمان کی اہمیت کو انسان سمجھے۔ ایمان کی اہمیت اتنی ہے اللہ کے نزدیک کہ ایک ایمان والا کتنا اہم ہے اللہ رب العزت کے پاس۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات میں کفر سے بھر جائے، ساری کائنات کافروں سے بھر جائے اور اللہ کی نافرمانی کھلے عام کرنے لگے، ومن فی الارض جميعا، پوری زمین بھر جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی نافرمانی سے، ان اللہ لغنی حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف تو خود ہے۔ اور ایمان والے کی اہمیت بتایا کہ اگر سارے کفر سے پوری دنیا بھر جائے اور ایک طرف ایک ایمان والا ہو، یہ سارے کے سارے کفر پر یہ ایمان والا بھاری ہو جائے گا۔ ساتوں زمین ساتوں آسمان بھر بھی اگر اللہ کی نافرمانی سے بھر جائے اور ایک ایمان والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک ایمان والے کی برکت سے دنیا کو چلائیں گے۔ تو ایک ایمان والے کی اہمیت ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک ایمان والا گناہوں کی گٹھری لے کر آئے، گناہوں سے بالکل بھرا ہوا ہو، اور ایک فرشتہ اس کے بازو میں ہوگا اور ترازو سامنے رکھے ہوں گے، تو وہ فرشتہ جو اس کے پاس ایک چیز ہوگی، وہ ایک پرزہ ہوگی، ایک پرچی ہوگی، اس پرچی کو ایک پلڑے میں رکھیں گے اور دوسرے پلڑے میں سارے کے سارے اس کے گناہ رکھیں گے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پرچی کی وجہ سے اس کا وہ پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ شخص کہے گا کہ اللہ میں تو بالکل گناہگار تھا، میرے پاس تو کوئی چیز تھی ہی نہیں، آج یہ معاملہ کیسا ہوا کہ میرے پلڑا جو ہے بھاری نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ تیرے پاس ایمان کی دولت تھی، اس لیے آج یہ تیرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو ایمان کی اہمیت ہے، ایمان کی اہمیت کو انسان سمجھے، اس کی قدر کرے، تب جا کر ایمان والا جو ہے احکام خداوندی پر عمل کر سکتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، اگر اس کی اہمیت آپ کے دل میں نہیں ہے تو کسی بھی وقت جو ہے وہ چیز آپ گنوا بیٹھیں گے۔ جیسے کتابوں کے اندر ایک حکایت لکھی ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ راستے سے جا رہے تھے، ان کی والدہ نے ان کو ایک سونے کی انگوٹھی بنا کر دی تھی۔ سونے کی انگوٹھی لے کر جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ڈاکو مل گیا، اور ڈاکو ملنے کے بعد بس اس کے پیچھے ہو گیا وہ، اور اس کے بعد جو ہے حضرت شیخ سعدی جو کہ اس وقت بہت چھوٹے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، تو اسے بلایا اس ڈاکو نے اور کہا کہ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے ہاتھ میں یہ سونے کی انگوٹھی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا،
میرے پاس ایک سونے کی ڈلی ہے، یہ گڑ کی ڈلی ہے، ایک پڑیا ہے، اس کو تم چکھ کر دیکھو، منہ میں دے کر دیکھو۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کی اس گڑ کی ڈلی کو، اس پڑیا کو منہ پر رکھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ شخص پوچھتا ہے کہ کیسا لگا تجھے؟ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مجھے بہت میٹھا لگا، میرے منہ میں مٹھاس پن آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد وہی انگوٹھی اس شخص نے حضرت شیخ سعدی سے کہا کہ اس انگوٹھی کو ذرا چکھ کے بتا۔ تو حضرت شیخ سعدی نے اس انگوٹھی کو چکھ کر دیکھا تو پوچھا کہ اب کیسا لگا؟ کہا کہ بالکل بے مزہ۔ سونے کی ڈلی اس نے بھی اس کو چکھا تو بہت مزہ دار، انہوں سمجھ میں آیا، بہت لذیذ۔ اور گڑ کی ڈلی جب اس نے چکھا تو بہت لذیذ، اور جب سونے کی ڈلی کو، سونے کی پڑیا کو چکھ رہے ہیں، یعنی اس انگوٹھی کو چکھ رہے ہیں تو بہت بے مزہ۔ تو اس شخص نے ان سے کہا کہ یہ سونے کی جو انگوٹھی ہے وہ مجھے دے دے، اور یہ جو گڑ کی ڈلی ہے، یہ پڑیا ہے، اس کو لے لے۔ تو اس طرح سے اس شخص نے، اس ڈاکو نے حضرت شیخ سعدی کی وہ انگوٹھی جو کہ بہت قیمتی تھی لے لی۔ کیوں؟ حضرت شیخ سعدی کو اس وقت سونے کی اہمیت کیا معلوم؟ ان کو تو وہ تو ایک بچہ ہے، بس انہیں لذت کوئی چیز والی نہیں تھی، کوئی چیز لذت کی مل گئی، بس وہی ان کے لیے بہت چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو بس اس گڑ کی ڈلی لے لیے اور سونے کی انگوٹھی دے دیے۔ اگر حضرت شیخ سعدی کو معلوم ہوتا کہ اس سونے کی انگوٹھی کی بہت اہمیت ہے تو کیوں دیتے؟ اہمیت نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ بہت قیمتی چیز کو گنوا بیٹھے۔ اگر ایمان والا ایمان کی اہمیت کو نہ سمجھے، اس کی قدر اور منزلت کو نہ پہچانے، تو ممکن ہے کہ وہ اپنے ایمان سے اپنے آپ کو خارج کر دے گا، ایمان سے وہ اپنے آپ کو خالی کر دے گا، ایمان گنوا بیٹھے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ ایمان کی اہمیت کو انسان سمجھے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر اتنی تباہی اور بربادیاں آ رہی ہے، کھلے عام ہماری لڑکیاں بے حیائی کے دہانے پر جا رہی ہے، کھلے عام پھر رہی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے میں اپنی ایمان کو گنوا بیٹھی ہے، اس کی اصل ایک وجہ یہ ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت اسے معلوم۔ اسی لیے وہ مسلمان نہ ہو کر غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہے، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس کے ماں باپ نے اس کی اہمیت نہیں بٹھائی، اس کی ماں باپ کو خود ایمان کی اہمیت نہیں معلوم، جس کی وجہ سے آج اس کی بیٹی جو ہے غیروں کے ہاتھ میں چلی۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ایمان کی اہمیت کو پہچانیں۔ حاضرین مکرم، آج بہت طرح طرح کے فتنے ہمارے سامنے برپا ہیں، طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں۔ ان فتنوں کا مقابلہ ہمیں کس طرح کرنا ہے، وہ تمام کے تمام طریقے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں موجود ہیں۔ اگر ایسے مرحلے آئیں، فتنے بالکل خوب پھیل جائیں، تو اس وقت ہمیں ایمان کا سہارا لینا ہوگا، قرآن کا سہارا لینا ہوگا، احادیث مبارکہ کا سہارا لینا ہوگا، اس قسم کی آیتوں پر غور کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ آمنو کے بعد پھر آمینو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کی خشیت تمہارے دل میں آئے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی خشیت آ جاتی ہے تو اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اتر آتا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی نقصان ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہی چیز تھی، ان کو اللہ کے احکامات پر بھروسہ تھا، اللہ کے احکامات پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ پھر کیا ہوا؟ دنیا ان کے قدم چومنے لگی۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو قول اور
فعل میں مطابقت رکھنی چاہیے، قول یعنی بات میں اور فعل میں مطابقت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بات تو بہت بڑی بڑی کر رہا ہے اور حرکت دیکھیں، اس کی فعل دیکھیں تو آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اسی لیے اقبال مرحوم نے اس موقع پر بڑے جھوم کر ایک شعر کہا۔ اقبال بڑا ابدیشک ہے، من موہ لیتا ہے باتوں میں۔ اقبال بڑا ابدیشک ہے، من موہ لیتا ہے باتوں میں۔ گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ انسان آج اس کی گفتار دیکھ لیجئے، اس کے طرز کو دیکھ لیجئے، اوہ کیا کہنے، لیکن کردار اتنا خطرناک ہے، افعال اور حرکتیں اس کی اتنے خطرناک ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے۔ اسی لیے اور مطلب کو صاف کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اگر اس کا من صاف ہوتا، دل اس کا صاف ہوتا تو کب کی وہ جو ہے مسجد کو آباد کرنے والا ہوتا۔ ایسا نہیں کہ رمضان آئے تو مسجد کو آباد کر رہے ہیں، رمضان گیا تو مسجد بے یارو مددگار، بالکل جنگل کی طرح۔ مسجدیں دیکھے تو بالکل خالی، فجر میں دیکھے تو 20-25 آدمی یا مشکل سے مشکل 35-25 اس طرح۔ تو اقبال مرحوم نے جھوم کر اسی لیے کہا ہے، جب انسان کا دل ایمان سے شرابور ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل جو ہے ایمان کا محل بن جاتا ہے۔ اسی لیے بعض موقع پر حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال سے تبلیغ کرو، تمہارا اعمال ایسا ہو کہ دیکھتے دیکھتے انسان ترس کھا جائے کہ کیا یہ انسان ایسا تھا، اب اللہ کا ولی کیسے بن گیا۔ آج تقریروں سے، واعظ و نصیحتوں سے اتنا کام چلنے والا نہیں ہے، آپ کردار سے، آپ افعال سے بتائیں کہ دیکھو میں کس طرح تبلیغ کر رہا ہوں۔ اور یہ چیز کوٹ کوٹ کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھری ہوئی تھی۔ میں ایک واقعہ دلیل کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ملک انڈونیشیا میں گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے دکان کھولی، دکان کھول لی، چلا رہے ہیں، دن میں 5 مرتبہ دکان بند کر رہے ہیں اور جمعے کا دن چھٹی پر گزار رہے ہیں، جمعے کے دن کی چھٹی، اور ہر دن میں 5 وقت دکان کھول رہے ہیں، اور گاہک ان کے نہ رہنے پر قطار لگائے ہوئے کیوں میں جو ہے کھڑے ہوتے تھے۔ لوگ پوچھتے کیا ماجرا ہے کہ دکاندار ہے ہی نہیں، تب بھی جو ہے کیوں میں کھڑے، لائن میں کھڑے ہیں۔ تو جب مانوس ہو گئے تو دونوں صحابی نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا پیغمبر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے اصول بتائے، بزنس کے اصول بتائے ہیں، طور و طریقے بتائے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا طور و طریقہ تمہارے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا، ہمیں بھی بتاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام کا طور و طریقہ ان دونوں صحابی نے لوگوں کے سامنے ذکر کیا، کہا کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے نماز فرض کیا گیا ہے، ہم دن میں 5 مرتبہ دکان بند کرتے ہیں اور دکان بند کر کے نماز کے لیے جاتے ہیں، اور جمعے کے دن کو ایسا دن بنایا ہے جو کہ پورے ہفتے کا وہ عید ہے، اس لیے ہم جمعے کے دن چھٹی کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے
تو پھر جو ہے ہم سبوں کو بھی مسلمان بنا دو۔ کہتے ہیں کہ یہ بات سنتے ہی سارے کے سارے ان کے گاہک اور ان کے کسٹمر جو ہیں سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھیے 2 صحابی کی وجہ سے پورا ملک جو ہے مسلمان ہو گیا۔ یہ طور و طریقے جب انسان اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی نصرت اور مدد جو ہے شامل حال ہوتی ہے۔ آج ہم گفتگو کے بہت ماہر ہیں، لیکن اعمال کے شکست کھائے ہوئے انسان۔ قال کا ماہر ہونا ضروری نہیں ہے، اعمال کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ اعمال سے خود انہیں سمجھ میں آ جاتا ہو کہ یہ انسان واقعی مسلمان ہے۔ حاضرین گرامی، کل قیامت کا میدان ہوگا۔ اگر ہم نے غفلت کی زندگی گزاری ہوگی تو ہم افسوس کریں گے، ہاتھ ملیں گے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ اس آیت مبارکہ میں جو کہ سورہ معارج کے اندر یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجرم کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو وہ تمنا کرے گا کاش کہ میں اپنے بیٹوں کو دین کے لیے قربان کر دیتا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کیوں قربان کر دیتا؟ جہنم کی سزا کی وجہ سے، دوزخ سے بچنے کی وجہ سے کل مجرم تمنا کرے گا کاش کہ میں اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو جان قربان کر دیتا، وآخی اپنے بھائی کو، اور صاحبتہ اور اپنی بیوی کو، گویا کہ پورے خاندان کو میں اللہ کے لیے قربان کر دیتا، وفصیلتہ التی تؤویہ وما فی الارض جمیعا، اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی مجھے مال دولت ملتے وہ سب کے سب میں خرچ کر دیتا۔ کس کی وجہ سے؟ ثم ینجیہ، کہ میں اس سے بچ جاتا۔ لیکن اس وقت تمنا کرنے سے اور امیدیں کرنے سے کیا فائدہ؟ کلا، ہرگز کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے بتایا کہ ایمان کی اہمیت کو سمجھو۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایمان بالغیب، اللہ کو بن دیکھے مان لو۔ دنیا میں رہتے ہوئے پیغمبر کو بن دیکھے مان لو۔ دنیا میں رہتے ہوئے جنت اور دوزخ کا یقین کر دو، تو پھر جو ہے جنت کمانا بہت آسان ہے۔ جنت کو سودا اگر تمہیں کرنا ہے تو بن دیکھے کر لو، دیکھنے کے بعد پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، پچھتاوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جنت کمانا، جنت کا سودا کرنا بہت آسان ہے، دیکھنے کے بعد کتنوں تم کہو کہ میں سب کچھ دے دوں بچ جاؤں، نہیں دے سکتے۔ ایک موٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے ہارون رشید کا نام سنا۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہلول دانا نامی شخص، بہت اللہ کے ولی بزرگ۔ ہارون رشید ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر نکلے میاں بیوی، دیکھا کہ بہلول نامی شخص کنارے پر بیٹھا ہے اور بیٹھ کر جو کچھ بنا رہا۔ سلام کیا، بہلول دانا نامی شخص نے سلام کا جواب دیا۔ ہارون رشید نے پوچھا، اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، ہارون رشید اے بادشاہ سلامت، میں ریت کا گھر بنا رہا ہوں۔ ریت جانتے ہیں نا، یہ جو راستوں میں پڑی ہوئی ریتیں ہیں وہ ریت ہے۔ کہا کہ میں ریت کا گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ کیا کرو گے، کس لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نامی شخص نے کہا کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ کوئی اسے خریدے۔ تو پھر پوچھا کہ کتنی قیمت ہے اس کی؟ بہلول دانا نامی شخص نے کہا کہ اس کی 1 دینار قیمت ہے۔ جو اسے خرید لے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے کہا کہ یہ
دیوانہ پن شخص دکھتا ہے، اس قسم کی باتیں. ریت کا گھر وہ بھی 1 دینار کا. آگے چلے، پیچھے سے ان کی بیوی زبیدہ خاتون جو کہ پارسا خاتون رہی ہے دنیا میں، بہت نیک پاک باز، وہ گزر رہی ہے. انہوں نے بھی سلام کیا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کا مکان بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کس لیے؟ کہا کہ میں اس کو بیچ